جی سر ہیلو. ہلو جناب، السلام علیکم. بات کریں بھائی، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر میرے کچھ کوشچنس تھے آپ سے. کہاں سے کال کیا باسل صاحب آپ نے؟ کے بارے میں. جی سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کچھ کوشچنز ہیں. کہاں سے کال کیا بھائی؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سے لاہور. کام کیا کرتے ہیں؟ پاکستان. پروفیشن کیا آپ کی؟ میں سر ایک اسکول میں جاب کرتا ہوں. جی سر، سوال کیا بولیں. سر میرے سوال یہ تھے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، ٹھیک ہے، تو جی. حضرت علی نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز کیوں ادا کی؟ تو نہیں پڑھی ہے نا، نہیں پڑھی ہے بھائی. پہلے نماز پڑھنا ثابت کرو. سر آپ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. ہم جب ہمارے مذہب میں ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہی کافی ہمارے لیے. اور تھار علیہ الصلوۃ والسلام. اور نفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، دلیل لایا جاتا ہے اس بات کے لیے. نفی کے لیے سر اگر دلیل نہیں لایا جاتا تو دیکھیں کہ اگر حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف آپ کوئی نمونہ دکھائیں نا، آپ کوئی نمونہ دکھائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے لیے دلیل لایا جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہندوستان نہیں گئے، اس کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ ثابت نہیں ہو سکتا. اگر وہ تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ہندوستان گئے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے. اس تاریخ میں ایسے کوئی مثال نہیں ملتا کہ وہ ہندوستان گئے ہوں. ایسا دلیل مستقل طور پر لائیں کہ وہ کبھی ہندوستان نہیں گئے. یہ کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ ان کے اسفار ہم دیکھتے ہیں نا، اسفار دیکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفریں ہیں، اس میں ہندوستان کا ذکر نہیں ہے. ابھی اگر وہ کبھی ہندوستان آئے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان ہے. ابھی آپ امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دلیل دکھاؤ نا. نفی کے لیے منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے. سر میں دلیل دینے لگوں گا آپ کو. جی بولیں. میری دلیل سن لینا کائنڈلی، میری دلیل تو سنیں. اوکے سن لیں دلیل، مزہ آئی دلیل. ٹھیک ہے سر. حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ دلیل آپ بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دلیل دے دے بتائیے بھائی اپنا. وہ میری بات سنیں نا، میں دلیل نہیں دینے لگوں آپ کو، آپ میری بات تو سن لیں. وہ کفر اسلام کی جنگ تو نہیں تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح نا وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی سر. بالکل بدترین کفر کی جنگ تھی، بدترین کفر اور بہترین اسلام. منافق کے خلاف بدترین کفر اور بہترین اسلام کی جنگ تھی. بس بھائی آپ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دماغ نہ کھپائیں ادھر لوگوں کا. دلیل تو ہے نہیں تیرے پاس کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہاں سے چلے گئے کربلا. جی بھائی میں نے کال دی ہے. جی السلام علیکم. اب کال دیا خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے. بھائی بس یہ سمجھ لے کہ ہم برادرانہ ہی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نہ ہمارے دل میں کوئی کسی کے لیے بغض ہے، نہ ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. جی آپ بھی ماشاءاللہ تھوڑا سا ہائپر ہو جاتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. بندے کو مذہب کے معاملے میں تھوڑا سا ریجڈ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بس ایک دو کوشچن تھے بھائی، اگر آپ مطمئن کر دیں تو مہربانی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے، ویسے بھی ہم برادرانہ زندگی تو گزار ہی رہے ہیں. تو بس آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ جو صحابہ کرام کی جو نا خلافت ہے یہ بدعت ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ بدعت نئی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک پہلے بتاؤں، میں خدا کی قسم پوری 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. جمعہ بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. ڈبیٹ ذرا تھوڑے سے شوق سے مجھے شوق ہے سننے کا، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا کسی عالم سے واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کام عام فہم آدمی سے آپ کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے. نہ کوئی حدیث کا وہ سنی ہے، ضرور ہے، اس کے ترجمے کا پتہ ہے، لیکن میرے پاس وہ نہیں وسائل ہے کہ مجھے یاد ہو یا میں یہ دیکھوں. میں وہ بدعت کے معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہ رہا تھا کہ وہ کیسے آپ سے تو فرمانے ہر نئی چیز جو ہے نا بدعت ہے. ہر دین میں جو بھی داخل کی جائے خلافت راشدہ آپ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد جاری ہوگی. اب چلو امام بھی کسی کو ایک کو کنسیڈر کر لے تو بدعت کیسے ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین نہیں بنایا. نہیں فرمایا کہ میرے بعد امام ابو بکر ہے، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، میرے بعد میرے مسند پہ بیٹھنے والا آپ کا امام جو ہے ابو بکر ہے.
لیکن ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا, لوگوں سے بیعت بھی لیا, ٹھیک ہے نا, اسی کو بدعت کہتے ہیں. ہاں, اسی کو بدعت کہتے ہیں. اللہ کے حکم سے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہے اس کی خلافت, اسی لیے بدعت ہے. یعنی ایک نئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نئی چیز داخل ہو گئی ہے, ایک چیز جس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بھائی, وہ اس کو بدعت کہتے ہیں, اس کو بدعت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کو ٹھیک ہے, چلے آپ اس کو ایک سمجھنے کے لیے بدعت ہی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو 5 خلیفہ ہے ہمارے, کیا یہ 5 بدعت میں آ جائیں گے؟ آپ کے سب خلفاء ان کی خلافت بدعت ہے, سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی, ان کی خلافت اللہ کی طرف سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اہل بیت علیہ السلام کی خلافت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. اور آپ لوگوں کے جو خلفاء ہیں ان کی خلافت بدعت ہیں. جی ہاں, نہیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو دیکھیں, ایک چیز چل رہی ہے, بدعت ہوتی ہے, پہلے ایک سے شروع ہوتی ہے, پھر دوسرے سے شروع ہوتی ہے, پھر وہ بڑھتی سیدھی دوسرے. بالکل. آپ پہلے سے بدعت شروع کر رہے ہیں اور چوتھے پہ جا کے اللہ تعالیٰ معافی دے. وہ چوتھا نہیں ہے نا, وہ چوتھا نہیں ہے, وہ چوتھا نہیں, وہ اول ہے. میں آپ کے انڈوز کر رہا ہوں, آپ کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں, بس میرا سوال سمجھ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 3 تک تو بدعت ہے, آگے سے یو ٹرن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو لاجیکل, اس لیے کہ وہ چوتھا نہیں ہے نا بھائی, آپ اپنا کا سوال ہی غلط ہے, آپ کا پرسیپشن پری سپوزیشن ہی غلط ہے. وہ چوتھے نہیں ہے, جس کو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا اس کو چوتھا کیوں ہے؟ یہ عقیدہ ہی باطل ہے نا, قرآن و سنت کے خلاف. جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی خلیفتی من بعدی, علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, آپ کی خدمت میں حدیث دکھاؤں. ایک منٹ بھائی, کتاب السنہ لابی بکر, حدیث سے میری بات سو, آپ دلائل سے بتا دیں تو کافی ہے. احمد ابن عامر بن ابی عاصم, متوفى سنہ 287, جزء اول, چاپدار السمیعی للنشر, ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 1222, یہ صفحہ نمبر ہے, صفحہ نمبر 799, صفحہ نمبر 799, اور اللہ آپ کو بلا کرے یہاں پر, یہ 1222 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا, یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہے, وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اشیاء نمبر 1, اسناد حسن, آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مومن پر میرے بعد. تو یہ کیسے؟ نمبر 4 ہے, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا, میرے بعد آپ خلیفہ ہیں, یہ خلیفہ نمبر 1 ہے, اور یہ نمبر 4 نہیں ہے, اور اس کی خلافت بدعت نہیں ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے نا, سمجھ آئی بات بھائی آپ کو؟ ہاں جی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چوتھا خلیفہ پہلے خلیفے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ جو پہلا ہو وہ نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا, اور کیا بھی نہیں ہے, یہ تو کر بھی نہیں سکتا, کیا بھی نہیں ہے بھائی, نہیں کیا بیعت, نہیں کیا. اچھا, یہ ویسے حیران کن بات ہے کہ بیعت نہیں کی انہوں نے. تو دکھاؤ نا بیعت کے دکھاؤ. دیکھ آپ کے علماء ادھر آتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ بیعت کی, دنیا کو جھوٹ سے بھر دیا. اور بھائی دکھاؤ کہاں بیعت کیا. اس کا مطلب انہوں نے بیعت نہیں کی. تو ایک اور اللہ آپ کو جزا خیر. مالک صاحب آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھا کریں, اس میں بہت سارا مواد ہے. لگتا ہے کہ آپ نے پروگرام ہمارے کوئی نہیں دیکھے, تو ابھی بہت سارا آپ کو ابھی دیکھیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ, فیس بک پہ جا کے پروگرام بہت زیادہ ہیں, اس کے تکراروں کو دیکھیں, علماء کے ساتھ ہماری باتیں ہیں, ہم حدیث دکھاتے ہیں, ان کو دیکھ لیں. پھر آپ کو نا جب کچھ باتوں کا پتہ چل جائے نا, پھر آ کے ادھر کال کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. ہاں, میں آپ کا خادم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا سر, یہ جو میرا سوال یہ ہے کہ جو کیا نام تو بتاؤ نا بھائی, سلام دے دو, نام بتاؤ, کہاں سے کال کیا, کچھ تعارف تو کرو نا پہلے. انصار علی ہے, اور میں سندھ سے بات کر رہا ہوں, پاکستان. انصار علی سندھ سے. جی سر, حکم کریں. سر, یہ میرا سوال تھا کہ جو اگر بندہ کوئی جہنم میں چلا گیا تو پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے اگر وہ مومن ہے. بعض مومن گناہوں کی وجہ سے جہنم جاتے ہیں, پھر ان کی شفاعت ہوتی ہے, پھر جنت چلے جاتے ہیں. جی ہاں,
کافر نہیں جا سکتا, مومن جا سکتا. اچھا سر, وہ جنت والا جو ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا؟ جنت, جو جنت میں جاتا ہے وہ ہمیشہ وہاں رہتا ہے, وہاں سے جہنم نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا ایک سوال تھا, وہ یہ کہ قیامت کا قریب ترین وقت کون سا ہوگا؟ کیا حدیث ہے اس کی ملتی ہے؟ تھوڑا جو اس کے بارے میں. قیامت کا قریب ترین وقت کون ہوگا؟ وہ مختلف آیات قرآن مجید میں قیامت کی نشانیاں, احادیث میں قیامت کی نشانیاں ہیں کہ زمین و آسمان میں کیا چیزیں پیش آئیں گی. وہ ابھی ہمارے پروگرام کا موضوع نہیں ہے. اس میں آپ کتب حدیث میں, قرآن مجید میں, سورہ قیامہ وغیرہ میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اوکے, اللہ آپ کو سلامتی. تھینک یو.